السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ شام کی سنہری روشنی محل نما حویلی کی بلند و بالا عمارت پر پڑ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر کھڑے محافظ، کالے شیشوں والی گاڑیاں، لان میں جھلملاتے فانوس، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ شہر کا سب سے طاقتور اور امیر خاندان رہتا ہے یہاں۔ اور اسی حویلی کا وارث تھا براق جہانگیر، اونچا قد، سیاہ آنکھیں، لہجے میں اتنی سنجیدگی اور سختی کہ جو بھی ایک دفعہ اسے دیکھتا وہ لرز جاتا۔ یونیورسٹی میں نہ صرف وہ اپنے پاور سے پہچانا جاتا بلکہ اس کی خاموش اور خطرناک شخصیت کی بدولت یونیورسٹی کے سب طالبات اس سے دبے رہتے۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ براق کے قریب آتا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی براق سے کتراتی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ ہر لڑکی کے دل کی تمنا تھا۔ براق کی پرکشش پرسنالٹی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی تھی۔ براق کے اندر غرور اس قدر تھا کہ اس کے غرور کی دیوار کو توڑنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیسے طاقت کے آگے سب سر جھکاتے ہیں، اور یہی احساس اسے دوسرے کے سامنے بے رحم بنا دیتا، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا وجود تھا جس کے سامنے یہ غرور کمزور پڑ جاتا۔ ایک طرف جہاں براق ایسا تھا تو دوسری طرف پریسا اس کی طبیعت کے بالکل الٹ تھی، نرم اور سادہ دل کی مالک۔ پریسا اسی کی کزن تھی، مگر عام سے گھرانے میں پروان چڑھی، سادہ مزاج اور خوابوں سے لبریز آنکھوں والی پریسا ایک ایسی دنیا کی نمائندہ تھی جو براق کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ براق اور پریسا کا بچپن اسی حویلی کے در و دیوار میں کھیلتے کودتے گزرا۔ ایک ہی چھت کے نیچے وقت گزارنے کے باوجود براق کو ہمیشہ سے ہی پریسا کی قربت چبھتی۔ پریسا کی تعلیمی کارکردگی براق سے کہیں بہتر تھی۔ ہر سال جب پریسا اچھے نمبر لے کر آتی تو حویلی بھر میں خوشیاں منائی جاتی، مٹھائی بانٹی جاتی، ہر کوئی پریسا پر پیار لٹاتا۔ براق کو یہ سب دیکھ کر پریسا سے حد درجہ جلن ہوتی۔ وہ براق کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی، کیونکہ پریسا کی وجہ سے براق کو حویلی میں ہر کسی کی باتیں سننا پڑتی۔ ہر کوئی براق کو کم نمبر لینے پر طنز کرتا تو براق کی محرومیوں کا زہر اور گہرا ہو جاتا۔ وہ ہر وقت پریسا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ ابھی براق اور پریسا کا کالج میں پہلا سال تھا کہ نہ جانے حویلی میں کون سا طوفان آیا جس نے اس حویلی کے مکینوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب پریسا کالج سے آئی تو اس کی ماما کپڑے اور کچھ ضروری سامان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ پریسا اپنا بیگ رکھتے ہوئے بولی، ماما جلدی سے میرے لیے کھانا لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے، آج تو میں نے کینٹین سے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پریسا اپنی ہی باتوں میں مگن تھی جب اچانک اس کی نظر اپنی ماما پر پڑی، جن کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر پریسا ایک دم پریشان ہو گئی اور اپنی ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، ماما کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ گھر میں اس قدر خاموشی ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ پریسا کی ماں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں پریسا، ہمیں آج یہاں سے جانا ہوگا، یہ تمہارے بابا کا حکم ہے، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، فریش ہونے کے بعد تمہارا جو ضروری سامان ہے اس کی پیکنگ کرو، آج شام ہونے سے پہلے ہمیں اس حویلی سے نکلنا ہوگا۔ پریسا گمسم سی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں جائیں گے ہم؟ اور آخر کیوں جائیں گے یہاں سے؟ یہ ہمارا بھی تو گھر ہے۔ پریسا کی ماما غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، میں نے کہا نا، اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنی پیکنگ کرو، مجھ سے زیادہ سوال مت کرو، میرے پاس تمہارے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ پریسا بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور اداس نظروں سے کمرے کے در و دیوار دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی حالت میں کھڑی خالی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر اپنی ماما کا خیال آتے ہی الماری کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی الماری سے سب کپڑے نکال کر سمیٹنے لگی۔ نہ جانے ماما بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میرے کالج چلے جانے کے بعد حویلی میں کچھ ہوا ہے جو ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پریسا کپڑے سمیٹتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ملازمہ آئی جس کے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، پریسا بی بی، آپ کو چھوٹی مالکن بلا رہی ہیں، وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ پریسا کو آج بھی یاد تھا کہ جس دن وہ اس حویلی سے نکلے
حویلی کی فضا بہت اداس تھی اور حویلی میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں کوئی آباد ہی نہ ہو۔ پریسا ہاتھ میں کپڑوں والا بیگ پکڑے ایک الوداعی نظر کمرے پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ اس کا دل اس قدر اداس تھا کہ اگر کوئی آگے بڑھ کر ایک دفعہ بھی اس سے رکنے کے لیے کہتا تو وہ رک جاتی، پھر چاہے اس کے لیے اسے اپنے ماں باپ کی منتیں ہی کیوں نہ کرنی پڑتی، کیونکہ وہ پریسا کی آبائی حویلی تھی جس سے اس کے بچپن کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ دادا دادی کے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں پریسا کے چچا کی فیملی اور وہ لوگ رہتے تھے۔ پریسا کے بابا کے چہرے پر اس وقت اپنوں کے بچھڑنے کا غم نمایاں نظر آ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ نہ جانے ایسی کیا مجبوری تھی جو انہیں اپنوں سے دور کر رہی تھی۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی انہیں روکنے آیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ کیوں جا رہے ہو۔ بس اس وقت وہاں ایک وجود کھڑا تھا اور وہ تھی زرین بیگم یعنی براق کی ماں، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں وہ سختی اور غرور تھا جو برسوں سے پریسا کے بابا کو چھلنی کرتا آ رہا تھا۔ زرین بیگم ایک ادا سے اپنا دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، مجھے آپ کے اس حویلی کو چھوڑ کر جانے پر شدید دکھ ہے، مگر کیا کروں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر کسی نے بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کا اس حویلی میں رہنا محال کر دوں گی، اور آپ تو جانتے ہیں مجھے اپنے معاملات میں کسی کی بھی دخل اندازی بالکل پسند نہیں۔ پریسا کے بابا نے ایک نظر پلٹ کر زرین بیگم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پریسا کے والد بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر برسوں کی عزت اور تلخ یادوں نے ان کی زبان کو قفل لگائے رکھا۔ پریسا نے اپنی ماما کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت چھوٹا، بہت بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ زرین بیگم کی تلخ باتیں پریسا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ زرین بیگم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کے مزید قریب گئی اور زہر آلودہ لہجے میں بولی، یہ در و دیوار، یہ آسائشیں، تم لوگ ان سب کے قابل نہیں ہو۔ یہ حویلی، جائیداد اور یہ کاروبار، یہ سب میرا ہے، اس لیے اب تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ پریسا کی ماما خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولی، زرین، یہ سب کچھ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ہمیں اس بات پر بالکل بھی دکھ نہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، کیونکہ ہم تو شروع سے ہی یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن شاید تم نے اپنی زندگی میں روپیہ، پیسہ، دولت، جائیداد بہت کم دیکھی ہے، اس لیے تم اپنی اصلیت پر اتر آئی ہو، مگر یاد رکھنا تم بہت جلد منہ کے بل گرو گی اور پھر تمہیں اٹھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ زرین بیگم غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے بولی، اب میں ایک منٹ کے لیے بھی آپ لوگوں کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، نکل جائیں یہاں سے۔ پریسا کی ماما مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پریسا کے بابا نے انہیں اشارے سے چپ رہنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زرین بیگم سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا، اور پھر انہیں زرین بیگم سے کوئی گلہ نہیں تھا، وہ یہ سب دولت کی خاطر کر رہی تھیں۔ پریسا اور اس کے والدین نہ چاہتے ہوئے بھی اس حویلی سے چلے گئے، مگر پریشانی یہ تھی کہ اب وہ جائیں گے کہاں۔ یہ نہیں تھا کہ اس حویلی کے علاوہ ان کے رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ حویلی کے علاوہ فارم ہاؤس اور فلیٹ بھی تھے، مگر پریسا کے بابا چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اپنوں کی پرچھائی بھی نہ ہو۔ وہ اپنوں کے اس قدر ظالمانہ رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ پریسا کی ماما بولی، پریسا کے بابا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ بے فکری سے بولے، تم پریشان مت ہو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں بھی رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ اگرچہ اپنوں نے ہمیں در بدر کر دیا ہے، لیکن اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے ایک دوست سے بات کی تھی، اس نے ایک دو گھر دیکھ رکھے ہیں، وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پریسا فکر مندی سے بولی، مگر بابا، میرے کالج کا کیا ہوگا؟ اس کے بابا شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میرے بچے، تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ تمہارے بابا ہیں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ رہی کالج کی بات تو میں خود تمہیں روزانہ کالج چھوڑ کر آیا کروں گا، بس ہم ایک دو دن میں سیٹ ہو جائیں گے تو تم اپنا کالج جوائن کر لینا۔ پریسا کے بابا نے رہنے کے لیے گھر دیکھا تو انہیں پہلا گھر ہی پسند آ گیا، جس میں 3 کمرے، ایک کچن، ایک واش روم اور ایک بڑا سا ہال تھا، جو کہ ان تینوں کے لیے کافی تھا۔
پریسا کے بابا بازار سے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے باہر چلے گئے، جبکہ پریسا اور اس کی ماما نے پورے گھر کی صاف صفائی کی۔ زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا جب پریسا نے صاف صفائی کا کام کیا ہو۔ دھول کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو گیا، گرد کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پریسا کی ماما پریسا کے ہاتھ سے ڈسٹنگ والا کپڑا لیتے ہوئے بولی، جاؤ تم جا کر بیٹھ جاؤ، میں خود ہی سب دیکھ لوں گی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں ڈسٹ سے الرجی ہے اور پھر تم نے یہ سب کیا ہی کب ہے، کہاں تم ان سب کی عادی ہو؟ پریسا بولی، ماما آپ اکیلی کام میں لگی ہیں، مجھ سے تو یہ دیکھا نہیں جاتا۔ اتنے میں پریسا کے بابا ٹیبل پر سامان کے شاپر رکھتے ہوئے بولے، بھائی کیا نہیں دیکھا جاتا؟ پریسا کی ماما بولی، یہ دیکھیں آپ کی بیٹی کے سر پر کام کا بھوت سوار ہوا ہے۔ پریسا کے بابا پیار سے بولے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پٹا رہی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ پریسا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، باہر بہت گرمی ہے۔ پریسا کو اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، صحن میں لگے نیم کے درخت پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ پورے گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد پریسا کی ماما تھک چکی تھی۔ پریسا کچن میں گئی، اپنے اور ماما کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ چائے کا مگ اپنی ماما کی اور بڑھاتے ہوئے بولی، ماما پی کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ پریسا کی ماما حیرت سے کبھی چائے کے مگ اور کبھی پریسا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے بولی، کیا یہ تم نے بنائی ہے پریسا؟ پریسا منہ بسورتے ہوئے بولی، تو کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ پئیں تو اور بتائیں کیسی بنی ہے؟ پریسا کی ماما نے چائے کا ایک سپ لیا اور بولی، ارے واہ، یہ تو بہت مزے کی چائے ہے، تم نے کب چائے بنانا سیکھا؟ پریسا اپنے کندھے اچکا کر بولی، آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ اچھا چائے پینے کے بعد آپ کچھ دیر آرام کر لیں، بابا نے کہا تھا کہ آج وہ کھانا باہر سے لے کر آئیں گے۔ پریسا کو اس گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس ایک ہفتے کے دوران اسے نہ جانے کتنی دفعہ براق کا خیال آیا کہ جس دن وہ لوگ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے اس دن براق نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ وہ بالکنی میں کھڑے براق کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور دل میں طوفان، لیکن وہ بھی اپنی ماں سے کچھ نہ کہہ سکا اور یہ بات پریسا کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس میں کئی دفعہ اپنے دماغ سے اس حویلی کی یادوں کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ وہ ناکام ہو جاتی۔ اس حویلی سے بے دخل ہونے کے بعد پریسا نے دیکھا کہ اس کے بابا کس پریشانی اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ ان کے گھر کے حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے گئے۔ پریسا کے بابا کی جاب نہیں تھی۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد آخر ان کے ایک بہت پرانے دوست کی مدد سے انہیں ایک اچھی فرم میں جاب مل گئی۔ پریسا نے بھی کالج جانا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد پریسا نے کالج قدم رکھا تھا۔ کالج کے لان میں طالبہ کا رش تھا، ہر طرف ہنسی مذاق اور کہکہے بکھرے ہوئے تھے۔ پریسا اپنی دوستوں کے ساتھ کتابیں ہاتھ میں پکڑے لان کی ہری بھری گھاس پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی تھکن مگر چہرے پر ایک مضبوطی جھلک رہی تھی۔ پریسا دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی، اب براق میرے دل کا حصہ نہیں، میں اسے وہ عزت اور اہمیت کبھی نہیں دوں گی جو کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے دیا کرتی تھی۔ اسی لمحے پریسا کو سامنے سے براق آتا ہوا دکھائی دیا، سفید لباس میں لمبے قدموں سے چلتا ہوا۔ ہر نظر اس پر ٹھہرتی جا رہی تھی، لیکن اس کی تیز آنکھیں صرف ایک چہرہ تلاش کر رہی تھیں اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ پریسا کا تھا۔ اور پھر ان کی نظریں ٹکرائی۔ پریسا نے ایک لمحے کو نگاہ اٹھائی لیکن فوراً چہرہ موڑ لیا، نہ سلام نہ کوئی بات، جیسے براق وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ لمحہ براق کے لیے زہر بن گیا، وہ اپنی تسلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہو گئی، لب سختی سے بھینچ گئے۔ اس کے غرور کو پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے سب کے سامنے رون ڈالا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر پریسا کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، کافی بدل گئی ہو تم، کہ اب نگاہیں ملانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ براق نے دھیمی مگر زہر بھرے لہجے میں کہا۔ پریسا نے کتاب مضبوطی سے تھامی، چہرے پر سکون طاری کرنے کی کوشش کی اور آہستہ سے بولی، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کا وقت نہیں براق۔ یہ سن کر براق کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ پریسا اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
براق تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، فضول، تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرنا فضول ہے، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اس پورے کالج میں لوگ میری ایک نظر کے منتظر رہتے ہیں اور تم مجھے یوں نظر انداز کر رہی ہو۔ فریسا کے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں براق، کیونکہ تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، لیکن رشتے نبھانے کا ہنر نہیں، جبکہ میرے لیے میرے خونی رشتے ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ جملہ براق کے لیے تازیانہ تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ سب کے بیچ یہ بات سن کر اس کے غرور پر کاری زرد لگی۔ آنکھوں میں فریسا کے لیے وحشت اتر آئی۔ براق نے آہستہ مگر لرزتے لہجے میں کہا، ایک بات یاد رکھنا فریسا، براق جہانگیر کو نظر انداز کرنے والے زیادہ دیر سکون سے نہیں رہ پاتے۔ تمہاری یہ خاموش بغاوت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ فریسا کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے کھڑی براق کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ براق کی باتیں سن کر فریسا کے قدم کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے عہد کیا کہ چاہے براق کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اب اس کے آگے نہیں جھکے گی اور اپنے ماں باپ کا حق براق اور اس کی ماں زرین بیگم سے نکلوا کر رہے گی۔ کالج سے واپسی پر گھر آنے کے بجائے براق ایک سنسان جگہ پر چلا گیا تاکہ کوئی اس کے چہرے کی شکست کو نہ دیکھ سکے۔ یہ لڑکی نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہے، وہ مجھے نہیں جانتی کہ میں اس کا یہ غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ فریسا کے وہ الفاظ بار بار براق کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پاس پڑے پتھر کو زور سے پاؤں مارا تو وہ دور جا گرا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی سے اپنے بال بھینچتے ہوئے بولا، بڑا ناز ہے نا تمہیں اپنے رشتوں پر فریسا، ایک دن میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا اور پھر دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سامنے اکڑتی ہو۔ شام ہونے کو تھی مگر براق کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ براق کو اس جگہ بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا تو وہ حویلی جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر پڑ رہی تھیں۔ گیٹ پر گارڈ کھڑے تھے۔ جیسے ہی سفید رنگ کی گاڑی آ کر گیٹ پر رکی، ایک گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تو گاڑی ایک دم سے رک گئی۔ گاڑی کے اندر سے براق جہانگیر غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ غصے کی وجہ سے براق کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں سرخی ناچ رہی تھی۔ جبڑے سختی سے بھینجے ہوئے اور چلتے ہوئے اس کے قدم ایسے تھے جیسے زمین پر کوئی بہت زور سے ہتھوڑا مار رہا ہو۔ براق کا اس قدر غصہ دیکھ کر نوکر سہم گئے۔ کسی میں بھی آگے بڑھنے کی جرأت نہ تھی۔ براق جہانگیر لان عبور کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں گیا۔ جوتے زمین پر تھپ تھپ کی آواز کے ساتھ پڑ رہے تھے۔ زرین بیگم جو کہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، براق جہانگیر کو اس قدر غصے میں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، براق کیا ہوا؟ کیا کالج میں کسی سے جھگڑ کر آئے ہو؟ براق نے سرسری سی نظر اپنی ماں پر ڈالی اور بولا، آپ یہ بات کہہ بھی کیسے سکتی ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہیں کرتا، تو کوئی مجھ سے جھگڑا کیسے کر سکتا ہے؟ زرین بیگم اپنے ہاتھ کی انگلی میں ڈالی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے بولی، تو پھر تمہارے اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ براق نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدھا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی ہی عکس کو ایسے گھورنے لگا جیسے وہ اس کے دشمن کا عکس ہو۔ براق کی مٹھیاں بند تھیں، رگیں ابھر آئیں۔ اس نے مجھے سب کے سامنے نظر انداز کیا جیسے میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ سوچ براق کے دماغ میں بجلی کی طرح گوندی۔ براق کو اپنی سانسیں بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ فریسا کے وہ الفاظ، تمہیں روپیہ پیسہ اور دولت عزیز ہے جبکہ مجھے میرے رشتے سب سے قیمتی ہیں، یہ الفاظ بار بار براق کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رشتے؟ براق نے تلخی سے بڑبڑایا، اصل میں رشتے تو طاقت سے بنتے ہیں، عزت سے، دولت سے، اور وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھے سبق سکھا رہی ہے۔ براق نے شیشے کی ٹیبل پر زور سے مکہ مارا تو شیشہ چور چور ہو گیا۔ شیشے کا ایک ٹکڑا براق کے ہاتھ میں لگا جو اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا، مگر آج ہاتھ سے زیادہ براق کا دل زخمی ہوا تھا۔ زرین بیگم گھبرا کر براق کے قریب آئیں۔ براق بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تو تمہارے ہاتھ سے کیسے خون بہہ رہا ہے۔ زرین بیگم بلند آواز سے ملازمہ کو بلانے لگی۔ براق کا بہتا ہوا خون دیکھ کر ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی سے بینڈیج کا سامان لے کر آئی۔ زرین بیگم بولی، کس کی ہمت ہوئی ہے تمہیں ناراض کرنے کی؟
बुराक अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से मुड़ा और बोला, परीसा, वो लड़की समझती क्या है खुद को? सबके सामने उसने मेरे मुंह पर बात काट दी, जैसे मैं उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। माना कि हमारे दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं, इख्तलाफात चल रहे हैं, मगर है तो वो मेरे ताया की बेटी। बुराक के लहजे की वहशत कमरे को भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। जरीन बेगम के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो बुराक को वार करते हुए बोली, वो लड़की अपने माँ बाप की तरह बहुत शातिर है, तुम उससे बच के रहना। ये लड़की और उसके माँ बाप शुरू ही से हमें आंखें दिखाते आए हैं, मगर तुम परेशान ना हो। ऐसी लड़कियों को याद दिलाना पड़ता है कि उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। बुराक बोला, मामा, मैं अपनी इंसल्ट हरगिज़ नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा कि बुराक जहांगीर को नज़रअंदाज करना कितनी भारी गलती होती है। उसकी आंखों में वहशत, गरूर और एक जुनून भड़क उठा था। वो रात बुराक के लिए नींद से खाली थी। वो बेड पर लेटा करवटें लेता रहा, मगर हर बार आंखों के सामने सिर्फ परीसा का सर चेहरा आता। वो लम्हा आता जब उसने नजरें फेर ली थी और बुराक का खून फिर से खौल उठा। अगली सुबह जब बुराक की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो एकदम हड़बड़ा कर कंबल को दूर फेंकते हुए उठ खड़ा हुआ और शावर लेने के लिए वॉशरूम में घुस गया। शावर लेने के बाद जब वो शीशे के सामने खड़ा टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रहा था तो एक बार फिर उसका ध्यान परीसा की तरफ चला गया। तो वो इस ख्याल को झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बुराक नहीं चाहता था कि उसका आज का दिन भी कल जैसा गुजरे। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए बुराक बोला, मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं? आप जानती हैं मेरे एग्जाम्स करीब हैं। जरीन बेगम अपनी नज़रें बुराक पर गाड़ते हुए बोली, अच्छे से जानती हूँ, मगर तुम्हारी सेहत से ज़्यादा मेरे लिए कुछ अहम नहीं है। देखो तो रात भर जागने की वजह से तुम्हारी आंखें तुम्हारा हाल बयान कर रही हैं। वो बुराक की तरफ टोस्ट की प्लेट करते हुए बोली, और फिर किसी मुलाजिम में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हें नींद से जगाए। कॉलेज से तो तुम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हो। तुम ऐसे करो, कहीं घूम फिर आओ, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अगर कॉलेज जाओ भी तो किसी पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि उन लोगों की हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। उन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बुराक एक टोस्ट खाने के बाद उठ खड़ा हुआ और ये कहते हुए कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, घर से निकल गया। लेक्चर लेने के बाद परीसा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन एरिया की तरफ निकल गई। न जाने परीसा की निगाहें क्या खोज रही थी। परीसा की दोस्त आइमा बोली, परीसा, क्या खो गया है जो यूं इधर उधर देख रही हो? परीसा खुद पर काबू पाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइमा अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम अपने सो कॉल्ड की कज़न को ढूंढ रही हो। मुझे लगता है कि आज उसने कॉलेज से ऑफ किया है। वैसे तुम्हारा कज़न है बहुत प्यारा, कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती है। हाँ, वो अलग बात है कि खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक होने के साथ साथ वो बहुत खड़ूस भी है। इसी वजह से तो कोई भी लड़की उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती। परीसा गुस्से से बोली, शट अप आइमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कॉलेज आए या ना आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भला भला मैं क्यों ढूंढने लगी उसे, जबकि वो तो मुझे एक आंख नहीं पाता। कॉलेज ऑफ होने के बाद परीसा ने सुख का सांस लिया कि उसका सामना बुराक से नहीं हुआ। वो कॉलेज से बाहर खड़ी अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जा चुके थे। एकदम एक बाइक परीसा को छूते हुए गुजर गई, जिस पर 2 लोग सवार थे। परीसा चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? अंधे हो? दिखाई नहीं देता कि सामने कोई खड़ा है? इतने में परीसा के बाबा आ गए। परीसा के बाजू से खून निकल रहा था। परीसा के बाबा परीसा की हालत देखकर हवास पाख्ता हो गए। वो परीसा को अपने साथ लगाते हुए बोले, परीसा जल्दी चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। देखो तुम्हारा कितना खून बह रहा है। परीसा अपने आप पर तकरीबन काबू पाते हुए बोली, बाबा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, मामूली सा जख्म है। वो फिक्रमंदी से बोले, बेटा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। परीसा बोली, बाबा मैं तो बस आपको देख रही थी। वो बाइक वाले इतनी तेजी से आए कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। वो परीसा का बैग पकड़ते हुए बोले, अच्छा चलो, हॉस्पिटल से बैंडेज करवाने के बाद हम घर चलेंगे। परीसा अपने बाबा को अपने लिए परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई।
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا کی زندگی میں پہلے ہی بہت دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ سب سے بڑا دکھ تو ان کے اپنوں نے انہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بابا کے ساتھ چل پڑی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں پریسا تھکن سے چور گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے بابا اسے گلی کی نکڑ تک چھوڑ کر دوا لینے کے لیے اسٹور چلے گئے۔ پریسا نے اپنا بازو دوپٹے کے نیچے چھپا رکھا تھا تاکہ اس کی ماما دیکھ نہ سکیں۔ وہ اپنی وجہ سے ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پریسا کی ماما کچن سے نکلی تو دوپٹے کے پلو سے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر پریسا پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور پریسا کو سنبھالتے ہوئے بولی، پریسا میری بچی، کیا ہوا؟ یوں ایسے لڑکھڑا کیوں رہی ہو؟ اور اپنا رنگ تو دیکھو کیسے زرد پڑا ہوا ہے۔ وہ ماں تھی، سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہے۔ پریسا چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ماما، بس وہ ہلکی سی ٹکر لگ گئی تھی، مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن ماں کی نگاہیں وہ تھیں جو بیٹی کے دل تک دیکھ لیتی تھیں۔ انہوں نے پریسا کا دوپٹہ ہٹایا تو پریسا کی بازو پر خون کی لکیریں جھانک رہی تھیں۔ ماں کے دل پر جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ یا اللہ، بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ پریسا ماما کو تسلی دیتے ہوئے بولی، ماما چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، بس ہلکا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پریسا کی ماما پریسا کو پیار کرتے ہوئے بولی، دیکھو تو میری بچی کا کتنا خون بہہ گیا ہے۔ پریسا کی ماما کے پریسا کا بازو دیکھ کر ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ان کی پھولوں جیسی بچی کو نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ ماں کے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر پریسا کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا اور وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر خاموش آنسو بہانے لگی۔ ماما، آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، آپ کو دکھی دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پریسا کی ماما بولی، یہ جو اولاد کے زخم کے گھاؤ ہوتے ہیں، یہ ماں کو اپنی روح پر لگتے محسوس ہوتے ہیں، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر تمہارے ماں باپ کو سکون مل سکتا ہے؟ ماں نے پریسا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، بیٹا، زمانہ کتنا ہی ظالم اور طاقتور کیوں نہ ہو، ماں باپ کی دعا اور اس کا ساتھ اولاد کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور تم تنہا نہیں ہو۔ پریسا کے منہ سے سسکی نکلی اور وہ اپنی ماں کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماں نے پریسا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت ان کے دل سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ، میری بچی کو ظالموں کے وار سے محفوظ رکھنا۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ کہیں کہیں کتے بھونکنے کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد پریسا سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں پریسا کی ماما دودھ لے کر آئی اور بولی، یہ تمہیں ختم کرنا ہے پریسا۔ پریسا منہ بسورتے ہوئے بولی، لیکن ماما، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں دودھ نہیں پیتی۔ اس کی ماں بولی، میں اس میں ہلدی ڈال کر لائی ہوں، تمہیں سکون ملے گا۔ وہ بولی، پریسا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پریسا دودھ کا گلاس ہونٹوں کو لگاتے لگاتے رک گئی اور بولی، جی ماما کہیں، کیا بات ہے؟ پریسا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں چوٹ پہنچائی؟ پریسا ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، پتہ نہیں ماما، میں نہیں جانتی، مجھے تو کوئی آوارہ لگ رہے تھے، اور پھر میں انہیں پہچان نہیں سکی کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ وہ اپنے ماں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اگلے دن بھی پریسا نے کالج سے چھٹی نہ کی کیونکہ فائنل ایگزام سر پر تھے۔ کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی پریسا کا سامنا براق سے ہوا تو وہ پریسا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک چبھن سی بھی ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، براق کو خود بھی سمجھ نہ آیا۔ جب براق کی نظر پریسا کے بازو پر پڑی تو وہ حیرت زدہ سا کھڑا اس کی بازو دیکھتا رہا، جبکہ پریسا اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، مگر اس وقت براق کو اپنی تذلیل بالکل بھی محسوس نہ ہوئی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ پریسا اور براق کالج سے فری ہو گئے۔ رزلٹ آنے کے بعد پریسا نے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی، جبکہ براق کی ماں زرین بیگم نے براق سے کہا کہ وہ بزنس جوائن کر لیں، مگر براق نے صاف انکار کر دیا، وہ مزید پڑھنا چاہتا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد پریسا نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو، براق سے تو جان چھوٹی، اب کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، اور ویسے بھی اس نے پڑھ کر کرنا ہی کیا ہے،
اس کی ماما نے تو دوسروں کا حق مار کر اس کے لیے بہت دولت جمع کر رکھی ہے، اگر وہ چاہے تو پوری زندگی بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مگر یہ تو پریسا کی سوچ تھی، جبکہ براق بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا تھا جہاں پریسا کا ایڈمیشن بالکل فری ہوا تھا، کیونکہ وہ A+ گریڈ سے پاس ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پوزیشن ہولڈر میں اس کا نام سب سے اوپر تھا۔ اگر وہ اتنی محنت نہ کرتی تو شاید پریسا کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں نہ ہو پاتا، کیونکہ وہ شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹی تھی۔ وہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب براق نے اپنی مہنگی گاڑی سے نیچے قدم رکھا۔ برانڈڈ لباس میں ملبوس وہ کسی سلطنت کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جو ہی اس نے اپنی نگاہیں گھمائیں تو اس کی نظر ایک مانوس ہے چہرے پر جا ٹکی۔ براق کو جہاں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہیں اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پریسا تھی، جو اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے شاید انفارمیشن لے رہی تھی۔ براق گاڑی کی چابی کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے پریسا کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ارے واہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ویسے بڑی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم جیسے لوگ بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ویسے اگر برا نہ مانو تو کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہارے بابا نے ایڈمیشن کے پیسے کہاں سے دیے؟ کسی سے ادھار لے کر دیا یا پھر زمین بیچ کر؟ بلکہ نہیں، زمین تو تم لوگوں کے پاس ایک ٹکڑا بھی نہیں، شروع ہی سے تو تم دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتے آئے ہو۔ مجھے لگا تھا کہ حویلی چھوڑنے کے بعد تم اور تمہارے پاپا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے پریسا کے آگے جھک کر بولا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ خواب حقیقت میں بھی بدل جاتے ہیں۔ پریسا کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی فائل مضبوطی سے تھامی اور آگے بڑھ گئی۔ پریسا کی خاموشی نے براق کو اندر تک چلا کر راکھ کر دیا۔ وہ غصے سے جاتے ہوئے پریسا کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کیسے مجھے نظر انداز کر سکتی ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے نظر انداز کرنے کا اور میری توہین کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پریسا کینٹین میں بیٹھی جوس کے سپ لیتے ہوئے بڑبڑائی، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس خڑوس نے یہاں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اس یونیورسٹی میں نہ آتی۔ نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اگر وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے تو میں بھی کسی سڑک چھاپ کی بیٹی نہیں، میں بھی اسی خاندان کی وارث ہوں۔ وہ بے بسی سے آئے آنسو اپنے چہرے سے صاف کرتے ہوئے بولی، کیوں آئے بابا وہ حویلی چھوڑ کر؟ آخر وہ بھی تو ہر چیز کے حصے دار ہیں۔ باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا۔ پریسا کلاس لینے کے بعد لائبریری جا رہی تھی۔ براق اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا گپے ہانک رہا تھا۔ اس دن وہ زیادہ ہی بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ دیکھو، یہ اپنے بابا کی شہزادی ہے، اس کے بابا کے پاس یونیورسٹی کی فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ کچھ تو کمال ہے، یا تو تایا جان نے دولت چھپا رکھی تھی یا پھر یہ سب پریسا کی خوبصورتی کا کمال ہے۔ براق کے سب دوست ہنس پڑے۔ پریسا کے قدم وہیں پر رک گئے۔ اس کے چہرے پر آنسو تو آ گئے مگر پریسا نے ضبط کیا اور آگے بڑھ گئی۔ براق نے پریسا کا اس یونیورسٹی میں جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہر دن وہ پریسا کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا کرتا۔ اس نے پریسا کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ پریسا کے لیے وہ دن اور بھی کڑا تھا جب براق نے کوریڈور میں سب کے سامنے پریسا کی تسلیل کی۔ گھر آ کر وہ ساری رات روتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اگلے دن پھر براق پریسا کا مذاق بناتے ہوئے بولا، ارے پریسا، مان کیوں نہیں جاتی کہ تمہارا اسی یونیورسٹی میں داخلہ کسی خیرات یا پھر اس سے پہلے کہ براق مزید کچھ کہتا، پریسا غصے سے چلائی، براق اپنی حد میں رہو۔ پریسا جو اتنے عرصے سے اپنے ضبط پر قابو رکھے ہوئے تھی، آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا، تم نے بہت کہہ لیا اور میں نے بہت کچھ سن لیا، مگر اب اور نہیں۔ میں ایک لفظ بھی اپنے بابا اور اپنے خلاف نہیں سنوں گی۔ یہ کیا تم بار بار میرے بابا کی غربت کا سناتے ہو؟ شاید تم بھول رہے ہو کہ تم لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ میرے بابا کی زمین پر کھڑا ہے۔ اگر آج میرے بابا اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اگر تم نے آج کے بعد میرا راستہ روکا یا پھر میری تذلیل کی تو یاد رکھنا، آج تو میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، مگر بار بار میں تمہیں یہ موقع نہیں دوں گی۔ براق کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کی بولتی بند ہو گئی۔ سب حیرت زدہ سے کھڑے پریسا کو دیکھ رہے تھے۔ براق کو وارن کرنے کے بعد
پریسا وہاں رکی نہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ براق پریسا کی اس قدر دلیری پر چونک گیا اور اس کے سب دوست سنجیدہ کھڑے تھے۔ کلاس کے اختتام پر جب باہر نکل گئے تو براق نے چپکے سے اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ براق کا دوست پریسا کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، پریسا، تمہیں میم پرانی لائبریری میں بلا رہی ہیں، شاید تم نے انہیں نوٹس کے بارے میں کہا تھا۔ یہ کہتے ہی براق کا دوست وہاں سے نکل گیا، جبکہ پریسا اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچنے لگی کہ میں نے تو کسی کو نوٹس کے بارے میں نہیں کہا، شاید میم کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہو۔ یہ کہتے ہوئے پریسا پرانی لائبریری کی طرف چل پڑی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر ہے۔ پرانی لائبریری ہال وے کے بالکل سامنے تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، تقریباً اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ ارد گرد کی خاموشی پریسا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اپنے ڈر اور خوف پر قابو پاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ پرانی لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری کے چاروں طرف نظر دوڑانے پر پریسا کو معلوم ہوا کہ لائبریری میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف پلٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ لائبریری سے باہر قدم رکھتی، ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ براق جہانگیر کی تھی۔ وہ پریسا کا راستہ روکتے اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں طنز اور غصے کی بجائے عجیب سی شدت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر کے تم بچ جاؤ گی؟ پریسا سخت لہجے میں بولی، میں نے جو بھی کہا اس میں جھوٹ کہیں بھی نہیں تھا، سچ ہی تھا، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو میں یہ بھی سب کو چیخ چیخ کر بتا دوں گی۔ براق پریسا سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تو چلاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، یہاں تمہاری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، سو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ براق نے پریسا کی کلائی سختی سے پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لائبریری کے اس حصے میں لے گیا جہاں سے آواز باہر جانا ناممکن تھا۔ لائبریری کے پچھلے دروازے سے سورج کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ لائبریری میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں براق اور پریسا کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، اور یہی بات پریسا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پریسا جھٹکے سے براق کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ایسے کرنے سے میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ بھول ہے یہ تمہاری۔ براق نے اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے تھام لی اور اس کے آگے جھکتے ہوئے بولا، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں سزا دوں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ میری بے عزتی کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے، مگر… یہ کہتے ہوئے براق لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کی نگاہیں پریسا کے چہرے پر آ کر رک گئیں، وہی معصومیت، وہی ضدی آنکھیں جو غصے میں بھی غضب ڈھا رہی تھیں۔ پریسا کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، اس کے باوجود وہ براق سے دبنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں ڈٹ کر دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے براق کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی۔ اسی لمحے براق کے دل میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ یہ لڑکی ایسی کیوں ہے؟ میرا اس سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں، جبکہ یہ مجھے اپنا سکون بھی لگتی ہے، آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ براق نے پریسا کی کلائیوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ پریسا کے آگے جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، جیسے کہ خود سے اعتراف کر رہا ہو، پریسا، تمہیں پتہ ہے تم میری سب سے بڑی الجھن ہو، جسے میں جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی میرے قریب آتی جا رہی ہے۔ پریسا حیران تھی، کیونکہ آج سے پہلے پریسا نے براق کی نظروں میں صرف غصہ اور طنز کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے فاصلہ اس قدر کم ہو گیا کہ پریسا کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں دشمنی اور محبت کے درمیان دھندلا سا پردہ قائم تھا، اور یہ پردہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ براق اپنی ہر حد پار کر جاتا، پریسا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے ہی بہانے سے مجھے یہاں لائبریری میں بلایا تاکہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکو، مگر میں تمہاری سچائی سب کو بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی براق طیش میں آ کر بولا، شوق سے جا کر بتاؤ، ڈرتا نہیں ہوں کسی کے باپ سے بھی، لیکن تم اپنی خیر مناؤ۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کے آگے منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری دنیا تم پر تنگ کر دوں گا۔ براق وحشت زدہ لہجے میں اسے وارن کرتا اس کی سانسیں خشک کر گیا، کیونکہ کزن ہونے کے ساتھ ان کا نفرت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس وقت پریسا کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی سیاہ آنکھیں لال ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر پریسا کا سر بری طرح چکرایا
اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ براق نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ پریسا کی ایسی حالت دیکھ کر براق بکھلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پریسا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ فکر مندی سے بولا، تم ٹھیک تو ہو پریسا؟ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، دور رہو مجھ سے۔ براق اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، چلو اٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ چلا کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، اور جو کچھ آج تم میرے ساتھ کر چکے ہو اس کی مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ آج کے بعد میرا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں بدنام کرنے میں۔ براق خاموشی سے کھڑا اس کی دھمکیاں سن رہا تھا۔ پریسا اپنی کتابیں اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری سے نکل گئی، اور براق کھڑا سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ چاہے میرا طریقہ غلط ہے مگر میری نیت تو ٹھیک ہے نا۔ میں پریسا کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ سب تو میں نے اس لیے کیا کہ وہ مجھ سے ڈر جائے، مگر میں اس میں ناکام رہا۔ پریسا جب گھر پہنچی تو کافی سہمی ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی پریسا کی ماما اس کے چہرے کی پریشانی جان گئی۔ وہ بولی، پریسا بیٹا، کیا ہوا تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ پریسا خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ماما، بس ایکسٹرا کلاسز تھی، اس کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے۔ وہ پریسا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، یہی بات ہے یا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ پریسا اٹھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ماما، بس آپ کھانا نکالے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یونیورسٹی سے جاتے ہی براق سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ملازمہ کھانے کا کہنے کے لیے آئی مگر براق نے اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور کوئی مجھے دوبارہ ڈسٹرب نہ کرے۔ براق لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پریسا کی بھیگی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور لرزتی سانسیں تھیں جو بار بار اس کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے غصے سے پلو کو دور پھینکا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر براق اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس کے دل کی کیفیت اسے ایک پل کو بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ براق نے کروٹ لی مگر سکون نہیں ملا۔ ایک طرف جہاں براق کے غرور نے سر اٹھایا، وہیں دوسری طرف وہ سوچنے لگا کہ وہ میری بے عزتی کر رہی تھی سب دوستوں کے سامنے۔ آخر مجھے جواب تو دینا ہی تھا، اپنی انا بچانی ہی تھی۔ مگر پھر براق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن وہ تو معصوم تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں کیوں اسے اس حد تک لے گیا؟ لڑکی کی عزت سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے اور میں نے اس کی عزت کو تار تار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے اپنی انگلیوں پر ابھی تک پریسا کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی جیسے کبھی بھی براق نے محسوس نہیں کیا تھا۔ رات بھر براق کروٹیں لیتا رہا مگر رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو پریسا کا معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا جو اسے کہیں بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ براق نے سر کو زور سے تقریباً چھپایا جیسے وہ اپنے احساسات سے بھاگ رہا ہو۔ ایک انجانا سا احساس اس کے اندر جنم لے رہا تھا مگر وہ اس احساس سے نظریں چرا رہا تھا۔ سیدھا لیٹتے ہوئے سینے پر پلو رکھے براق سوچ رہا تھا کہ کہیں میں پریسا کو پسند تو نہیں کرنے لگ گیا۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں صرف بدلہ لے رہا ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک انجانی کشش، ایک نرمی، ایک پچھتاوا، یہ سب مل کر اس کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ چکے تھے۔ وہ بار بار سوچتا رہا، اگر پریسا مجھے چھوڑ کر چلی گئی یا پھر اس نے سب کو میرے بارے میں بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، ان سب کے بعد جو میں اس کے ساتھ کر چکا ہوں، کیا وہ اب مجھے پسند کرے گی؟ نہیں، وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ سوچ براق کے اندر ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر بھی سو نہ سکا۔ وہ ساری رات پریسا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب براق بھی اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ اس نازک سی لڑکی کے بغیر اب جی نہیں سکتا، اور یہ حقیقت آہستہ آہستہ براق پر ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ پریسا کے بارے میں اپنی ماما سے بات کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ پریسا کو کس حد تک چاہنے لگا ہے۔ پھر خیال آتے ہی کہ اس کی ماں زرین بیگم تو اس کے تایا اور اس کی فیملی سے شدید نفرت کرتی ہے، تو وہ کبھی بھی پریسا کو نہیں اپنائیں گی، اور پھر جو کچھ تایا نے ہمارے ساتھ کیا
اس کے بعد تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق رکھنا بنتا بھی نہیں۔ انہوں نے تو یہ تک نہیں سوچا کہ میں ان کے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے وہ ساری زمینیں اور سارا کاروبار ہتھیانے کی کوشش میں تھے۔ رات بھر جاگنے کے براق جلد ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنی ماں یعنی زرین بیگم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ صبح کے دھندلے اجالے میں باریک قدموں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، جو شاید موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ زرین بیگم کی آواز سن کر براق بھی ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا، مگر جو الفاظ اس نے سنے وہ سننے کے بعد براق کے قدم وہیں پر رک گئے۔ اس کی ماں کی آواز خفیف مگر زہر سے بھری ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کس سے زیر بحث تھی۔ وہ بولی، جب سب کچھ شروع سے ہی میرے منصوبے کے مطابق ہوتا آ رہا ہے تو پھر اب بھی جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا۔ ساری زمینیں تو پہلے ہی میں اپنے نام کروا چکی ہوں، بس کاغذات پکے کروانا باقی ہیں۔ اور پھر میں نے ان سب کے لیے ہی براق کو اس کے تایا سے دور کیا۔ ان کے خلاف براق کے کانوں میں زہر گھولتی رہی تاکہ وہ ان لوگوں کے قریب نہ جا سکے۔ اگر کبھی براق کو سچ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اصل میں نے اس کے تایا کا حق مارا ہے تو وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ سب سننے کے بعد براق کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے مزید کچھ بھی سننے کی سکت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں سے کوئی بھی سوال کرتا، اس کی ماں بولی، اور وہ جو پریسا تھی، وہ لڑکی تو میرے گلے کا کانٹا تھی۔ میں نے آج تک براق کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ بچپن میں اس کی دادی دادا نے ان دونوں کا رشتہ منسوخ کر دیا تھا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، براق تو پریسا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیچارے وہ لوگ بہت ذلیل ہو کر اس حویلی سے نکلے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہاں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد براق کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا دل کسی انجانے درد سے بوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا اور دوسرے لمحے آنکھوں کے سامنے پریسا کا چہرہ ابھرا۔ براق کا اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا رخ اپنے تایا کے گھر کی طرف کر دیا۔ آج وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اب مزید اپنے خونی رشتوں سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے تایا کو منانے ان کے گھر گیا۔ براق اپنے تایا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے تایا کو حیرت ہوئی۔ براق بولا، تایا جان، میں اپنی ماں کے رویے کی جو انہوں نے آپ کے ساتھ رکھا اس کی معافی مانگتا ہوں، اور میں دوبارہ سے چاہتا ہوں کہ میرے سب رشتے میرے ساتھ رہیں۔ اس کے تایا نے خوشی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولے، براق، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں سچ کا ضرور پتہ چلے گا۔ براق سب کو لیے حویلی واپس آیا۔ پہلے کی طرح حویلی کے در و دیوار خوشی اور ہنسی سے گونج اٹھے۔ رات کا وقت تھا جب پریسا لان میں ٹہل رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ براق پریسا کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے پریسا کا ہاتھ تھام لیا۔ پریسا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ پریسا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، براق، شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور فضا میں ایک سکون سا بھرا ہوا تھا، اور چاند ان پر اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ ان کے دلوں میں پہلی بار نفرت کی بجائے محبت نے جنم لیا تھا، اور یہی ان کی محبت کی جیت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔